اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم آپ کو مولانا عامر الاسلام کے آفیشیل چینل پر خوش آمدید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ صدق اللہ العظیم، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ معزز سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس نشست میں ہمارا موضوع ہے جھوٹ کے وبال۔ میں نے آپ احباب کے سامنے سورہ حج کی آیت نمبر 30 کا ایک حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، اور جھوٹی بات کہنے سے اجتناب کرو۔ اللہ اکبر۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسین دور ہے، مسجد نبوی شریف کا ماحول ہے۔ ایک شخص بارگاہ رسالت مآب میں حاضر ہوتا ہے، عرض کرتا ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ کا ایک چاہنے والا ہوں، آپ سے محبت کرنے والا ہوں، لیکن ایک مسئلہ ہے، ایک پرابلم ہے، اگر اس کو سالو فرما دیں۔ ان ساری باتوں کے ساتھ ساتھ میرے اندر 4 خامیاں ہیں، 4 نقص ہیں، 4 عیب ہیں، لیکن ان 4 عیبوں کو تو میں نہیں چھوڑ سکتا، آپ کی خاطر ان میں سے ایک برائی کو میں ترک کر سکتا ہوں۔ حضور نے پوچھا بتاؤ تمہارے اندر کون سی خامیاں ہیں؟ کہنے لگا سب سے پہلی میرے اندر خامی ہے کہ میں بدکار ہوں، دوسرے نمبر پہ میں چوری کرنے والا ہوں، تیسرے نمبر کے اوپر اس شخص نے کہا کہ میں شراب بھی پیتا ہوں، اور چوتھے نمبر کے اوپر جھوٹا ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی خاطر میں ان میں سے ایک گناہ ترک کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو حضور نے فرمایا کہ جھوٹ نہ بولا کرو۔ اللہ اکبر۔ وہ شخص بھی بڑا حیران کہ شاید آقا علیہ الصلوۃ والسلام کسی بڑے گناہ سے مجھے روکیں گے، مجھے چوری کرنے سے، شراب پینے سے، بدکاری کرنے سے روکیں گے، لیکن آقا نے تو سب سے ہلکی بات کو مجھے ترک کرنے کے لیے ارشاد فرما دیا۔ اس نے وعدہ کیا حضور کے ساتھ کہ انشاءاللہ تعالی آئندہ کے بعد میں جھوٹ نہیں بولوں گا۔ چلا جاتا ہے، رات کا وقت آتا ہے، سب سے پہلے بدکاری کا ارادہ کرتا ہے، بدکاری کے ساتھ ساتھ شراب پینے کا خیال اپنے ذہن میں لاتا ہے، لیکن پھر سوچتا ہے کہ کل جب بارگاہ رسالت مآب میں حاضری ہوگی، حضور پوچھیں گے بتا غلام کل تو نے کیا کیا تھا، جو وعدہ میرے ساتھ کر کے گیا تھا کہاں تک اس وعدہ کو وفا تو نے کیا ہے؟ اگر میں سچ بولتا ہوں کہ بدکاری کی ہے، اگر سچ بولتا ہوں شراب پی ہے تو حد جاری ہوتی ہے، حضور سزا دیں گے، اور اگر جھوٹ بولتا ہوں تو جو وعدہ پیارے مصطفیٰ کے ساتھ کر کے آیا ہوں وہ وعدہ ٹوٹ جاتا ہے۔ غرض کے اس وجہ سے وہ ان 2 کاموں سے رک جاتا ہے، باز آ جاتا ہے۔ جب آدھی رات گزرتی ہے، خیال آتا ہے چوری کرنے کے لیے جاتا ہوں، لوگ سارے سو گئے ہوں گے، امیروں کے محلات، امیروں کی کوٹھیاں، بڑے بڑے رئیس، بڑے بڑے وقت کے حاکم اور بڑے بڑے عیش و عشرت میں دل دادا اور ڈوبے ہوئے لوگ موجود ہیں، کسی کے گھر میں جا کے ڈاکہ مارتا ہوں، کچھ پیسے لے آتا ہوں، لیکن پھر خیال آتا ہے اگر کل آقا نے پوچھ لیا، کل آقا نے ان سارے معاملات کے بارے میں جو میں کیا کرتا تھا مجھ سے سوال کر لیا، اگر سچ کہا کہ یا رسول اللہ میں نے چوری کی ہے تو ہاتھ کٹتا ہے، اور اگر جھوٹ کہا تو وعدہ جاتا رہتا ہے، تو چوری کرنے سے بھی باز آ گیا۔ بڑی مشکل سے رات گزری، جو ہی صبح ہوئی دوڑا دوڑا پیارے مصطفیٰ کی بارگاہ میں کہا یا رسول اللہ آپ نے جو مجھے ایک نسخہ عطا کیا تھا، آپ نے مجھے ایسا نسخہ عطا کیا کہ صرف ایک ہی رات میں اس نسخے نے میری کایا پلٹ دی ہے،
آپ کے اس ایک نسخے کی وجہ سے، جھوٹ کو چھوڑ دینے کی وجہ سے اللہ نے اتنا کرم کیا کہ وہ بقیہ تینوں گناہ اور بقیہ تینوں برائیاں اور بقیہ تینوں عادات بھی اللہ نے چھڑا دیے۔ آقا نے جب یہ بات سنی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسکرا دیے۔ تو پتہ یہ چلا کہ جس طرح جھوٹ تمام گناہوں کی جڑ ہے، اسی طرح اگر کوئی انسان سچ بولنے لگ جائے تو یہ سچائی انسان کو نجات عطا فرما دیتی ہے۔ اب جھوٹ کی بدبو کیا ہے؟ حدیث طیبہ کے الفاظ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ایک بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کے ساتھ جو اللہ کے فرشتے ہوتے ہیں، محافظ فرشتہ ہوتا ہے، اس بندے کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے 1 میل دور اس سے بھاگ کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرشتے کے بھاگنے کی 1 میل دور جانے کی وجہ کیا ہے؟ تو آقا نے فرمایا کہ اس کے اس فعل کی وجہ سے ایک بدبو نکلتی ہے اور وہ فرشتہ اس بدبو کو برداشت نہیں کر سکتا، 1 میل دور جاتا ہے تب جا کے اس کی بدبو کا اثر زائل ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، ذرا غور کریں، اللہ کی نورانی مخلوق ہے۔ اگر ہم پاکیزگی کا اہتمام کریں، نیکی کریں، تو انسان کو جو فرحت اور خوشی ملتی ہے وہ اس وجہ سے انسان کو ملتی ہے کہ انسان کے ساتھ اللہ کے محافظ فرشتے ہیں، وہ خوش ہوتے ہیں تو انسان کو خوشی ملتی ہے۔ اور جب انسان جھوٹ بولتا ہے، ایک جھوٹ بولنے کی وجہ سے فرشتہ 1 میل دور کھڑا ہو جاتا ہے۔ اگر بندہ 1000 جھوٹ بولے گا تو وہ فرشتہ 1000 میل دور تک چلا جائے گا۔ اس لیے جو بندہ چاہتا ہے کہ اللہ کی رحمت کے فرشتے اس کے پاس رہیں، شیاطین اس سے دور رہیں، تو اس کو چاہیے کہ وہ سچ بولنا شروع کر دے۔ اللہ کے فرشتے اس کو اپنے حصار کے اندر لے لیں گے اور شیطان اس بندے کا کچھ نہیں کر سکے گا۔ دوسرے نمبر کے اوپر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث کہ سچ بولنے سے انسان کو کیا فائدہ ملتا ہے اور جھوٹ بولنے سے انسان کو کیا وبال اور کیا گناہ ملتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں ان الصدق بر، کہ سچائی نیکی ہے، وان البر یعدی الی الجنہ، جو بندہ سچ بولنا شروع کر دیتا ہے تو اللہ پاک اس سچ کے بدلے اس بندے کو جنت کے رستے پہ ڈال دیتے ہیں، جنت والے رستے پہ اس کو چلا دیتے ہیں۔ اور دوسرے نمبر پہ فرمایا وَإِنَّ الْكِذْبَ فُجُورٌ، اور جھوٹ بدی ہے، وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، اور جو بندہ اس بدی والے عمل کو اختیار کرتا ہے تو وہ رستہ جو دوزخ کی طرف جا رہا ہوتا ہے وہ بندہ اس رستے کے اوپر چلنا شروع کر دیتا ہے، یہاں تک کہ یہ جھوٹ اس بندے کو دوزخ میں ڈلوا کے دم لیتا ہے۔ اللہ اکبر، اگر میں اور آپ جنت کے رستے پہ جانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے قاعدہ ایک ہی ہے کہ ہم سچ بولنا شروع کر دیں۔ جو بندہ سچ بولتا ہے وہ دنیا میں بھی نجات پا جائے گا، کل قیامت والے دن بھی نجات پا جائے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث طیبہ کہ وہ کون سے ایسے مواقع ہیں، اگر وہ مواقع پیش آ جائیں تو انسان کو اللہ کے رسول نے چھوٹ دی ہے کہ وہ ذو معنی بات کر کے ان لوگوں کو بھی خوش کر لے اور کسی کا گھر بھی ٹوٹنے سے بچا لے اور جنگ میں بھی اپنی فتح کو یقینی بنا لے۔ حدیث طیبہ ہے، اسماء بنت یزید فرماتی ہیں کہ حضور پاک نے فرمایا کہ کسی بھی شخص کے لیے جھوٹ بولنا جائز نہیں ہے مگر 3 موقع ہیں۔ اگر ان 3 موقعوں پہ وہ جھوٹ یعنی توریہ ذو معنی الفاظ بولتا ہے اور اس کے الفاظ بولنے کی وجہ سے یہ اگر 3 کام ہو جاتے ہیں تو اللہ کے حبیب نے گنجائش دی ہے۔ فرمایا ایک موقع سب سے پہلے مرد اگر اپنی بیوی کو جو اس سے روٹھ گئی ہے، اس سے ناراض ہو گئی ہے، اگر اس کو منانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے تو اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں کہ اس کی اجازت ہے۔ دوسرے نمبر کے اوپر جنگ کی حالت ہے، ایسا سما ہے کہ دشمن نے آپ کے اوپر حملہ کر دیا، یا ایسا سما ہے کہ آپ کا کوئی جاسوس، آپ کے کوئی فوجی دشمن کے علاقے میں چلے گئے، تو وہاں اگر وہ سچ بولیں گے تو ساری کی ساری جنگ کی جو کایا ہے وہ پلٹ جائے گی، اس حالت میں جھوٹ بولنے کی اجازت ہے۔
اور تیسرے نمبر کے اوپر جب دو بھائیوں کے درمیان، دو انسانوں کے درمیان، دو مسلمانوں کے درمیان لڑائی ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، تو آپس میں ان کو ملانے کے لیے ایسی باتیں کرنا کہ دلوں کے اندر جو کدورتیں ہیں، جو نفرتیں ہیں، وہ زائل ہو جائیں اور دل ایک دوسرے کی محبت سے بھر جائیں۔ تو یہ 3 ایسے مواقع ہیں جن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جھوٹ یعنی توریہ کرنے کی، زومانے جملے بولنے کی اجازت دی ہے۔ اب اس کے بعد جھوٹ کی ایک مروجہ قسم جو ہمارے ہاں بالکل عام ہے، جو جھوٹ کا وبال بھی اپنے ساتھ لاتی ہے اور دھوکہ دہی کا وبال بھی اپنے ساتھ لاتی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک چھوٹے صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ارشاد فرماتے ہیں ایک دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے گھر جلوہ فروز تھے، تو میری والدہ نے مجھے بلایا کہ آؤ میری طرف، میں تمہیں کچھ چیز دیتی ہوں، جس طرح عام ہمارے معاشرے کے اندر ہوتا ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری والدہ سے پوچھا کہ تم اپنے بیٹے کو کیا دینے کا ارادہ رکھتی تھی؟ تو میری والدہ نے کہا کہ میرا ارادہ تھا کہ میں اس کو 1 عدد چھوارا دوں گی۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سن، اگر تو اپنے بچے کو کوئی چیز نہ دیتی تو یہ کوئی چیز اس کو نہ دینا، دھوکے سے اپنی طرف بلانا، تو یہ کل قیامت والے دن تیرے نامہ اعمال کے اندر ایک جھوٹ کا گناہ لکھا جاتا۔ یہ ایک عام سی بات ہے۔ اسی وجہ سے بچے جھوٹ کے اوپر اور اسی وجہ سے بچے دھوکہ دینے کے اوپر وہ ٹریننگ حاصل کر لیتے ہیں کہ ان کے والدین جب اس طرح کی باتیں ان کے ساتھ کرتے ہیں تو اللہ کے حبیب نے ان باتوں سے منع فرمایا ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث پاک کہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کفا بالمرء کاذبا ان یحدث بکل ما سمع، کہ بندے کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی بات کافی ہے کہ وہ جو بات سنے بغیر تحقیق کے اسے آگے پھیلا دے۔ تو جو بندہ یہ کام کر لے سمجھ لو کہ وہ بندہ سچا نہیں ہے، وہ بندہ جھوٹا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک دن سوال کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا بندہ مومن آپ اس کے بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں وہ بزدل ہو سکتا ہے، اس کا امکان ہے؟ تو حضور نے فرمایا ہاں، بندہ مومن بزدل ہو سکتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ پوچھنے والے نے پوچھا، یا رسول اللہ کیا اس کے اندر یہ عیب ہو سکتا ہے کہ وہ بخیل ہو لیکن ہو بندہ مومن؟ تو حضور نے فرمایا بندہ مومن بخیل بھی ہو سکتا ہے، اس کا امکان ہے۔ حضور سے تیسری جو بات پوچھی گی، یا رسول اللہ یہ تو ارشاد فرمائیں کیا بندہ مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ تو حضور نے فرمایا لا، رب کعبہ کی قسم، جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے اس کے اندر سارے عیب ہو سکتے ہیں لیکن وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ یہ امکان ہی نہیں کہ ایک بندہ حضور کا امتی ہو، ایک بندہ سچا پکا معاہد ہو اور اس کے ساتھ وہ جھوٹ بولتا ہو، اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہم سب کو سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور سچ کے اوپر گامزن رہنے کی اور اسی سچ کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔